بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ سوال ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا گیا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک پانی کے نیچے بنی ہوئی ہے۔ کیا ایسا واقعی میں ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں کیا معلومات حاصل ہوتی ہے، آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کا نام سن کر اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ پیارے دوستو، فلسطین کے مغربی کنارے پر ایک شہر آباد ہے جسے شہر ناپلس کہا جاتا ہے۔ اس شہر میں ایک مقام ایسا ہے جس پر 50 سالوں سے یہاں کے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگ چھڑی ہے۔ یہ جنگ اس شہر کے لیے نہیں بلکہ ایک مزار کے لیے ہے۔ یہودیوں کا خیال ہے کہ ناپلس میں جس مقام کو وہ مقام یوسف کے طور پر مقدس جانتے ہیں وہ جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار ہے، جبکہ مسلمانوں کا ماننا یہ ہے کہ اس جگہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مزار نہیں، لیکن اگر مسلمانوں کے مطابق یہ قبر حضرت یوسف علیہ السلام کی نہیں ہے تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو خوبصورت چہرے اور بہترین آواز والا بنا کر مبعوث فرمایا، اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سب میں سب سے زیادہ خوبصورت چہرے والے اور سب سے اچھی آواز والے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خوبصورت حسن سے نوازا گیا تھا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن کا آدھا حسن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ کیسے آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے آپ کو حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈالا، اور کیسے وہ اس کنویں سے نکل کر مصر کے ایک طاقتور وزیر کے عہدے تک پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور بنی اسرائیل کے انبیاءوں میں سے ایک ہے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ چند سال تک مصر پر حکومت بھی کی۔ قرآن کریم میں ایک سورت کا نام بھی سورہ یوسف ہے جس میں آپ علیہ السلام کے حالت زندگی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 120 سال تک بتائی گئی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام فلسطین میں دفن ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پہلے فلسطین میں نہیں بلکہ دریائے نیل میں تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں کیوں دفن کیا گیا؟ اس کے پیچھے ایک دلچسپ داستان ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد ان کے چاہنے والوں میں جھگڑا ہو گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہاں دفن کیا جائے۔ مصر کی عوام کا آپ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے محلے میں دفن کیا جائے تاکہ ان کے محلے میں خیر و برکت رہے۔ آخر میں اہلیان مصر اس بات پر راضی ہوئے کہ آپ علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا جائے تاکہ دریا کا پانی آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کو چھو کر گزرے اور تمام مصر والے اس پانی سے برکت حاصل کر سکے۔ اسی لیے آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کو سنگ مرمر کے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ تفسیر ابن کثیر میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے، 1000 کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا۔ علماء بنی اسرائیل نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے عہد لیا تھا کہ جب مصر سے چلے تو آپ علیہ السلام کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لیتے جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم میں سے ایک بڑھیا کے سوا کوئی بھی آپ کی قبر سے واقف نہیں۔ آپ علیہ السلام نے اس بڑھیا کے پاس جا کر فرمایا کہ مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھاؤ۔ تو اس بڑھیا نے کہا کہ ہاں
دکھا دوں گی، لیکن پہلے اپنا حق لے لوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو کیا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مجھے ملے، یعنی آپ کی میں پڑوسی بن جاؤں۔ تو آپ علیہ السلام پر اس کا یہ سوال بہت بھاری گزرا، تو اسی وقت اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اس کی بات مان لو، اس کی شرط منظور کر لو۔ وہ بڑھیا آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ بھی تبدیل ہو گیا تھا، اور کہا کہ اس کا پانی نکال ڈالو۔ جب پانی نکال دیا گیا تو زمین نظر آنے لگی، تو اس نے کہا کہ اب یہاں کھودو۔ کھودنا شروع کیا تو ایک قبر ظاہر ہو گئی جس میں ایک تابوت رکھا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کا تابوت نکال کر اپنے ساتھ فلسطین لے گئے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر لا کر ان کو دفن فرما دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک آج بھی ایک راز ہے۔ کئی مسلمان دانشوروں کا خیال ہے کہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا باقی کسی کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی آخری آرام گاہ کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ان کے ناموں سے جو قبریں موجود ہیں وہ ان کی آخری آرام گاہ ہونے کا مکمل ثبوت نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت پر ان کی باقیات مصر سے فلسطین منتقل کی تھی، مگر اس کا کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ملتا، اور نہ ہی ان کی قبر کی جگہ کا تعین ممکن ہے۔ اب اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جنت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرما دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر عیسائیوں کی کتاب بائبل میں بھی ملتا ہے۔ آپ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تعلق اگر دیکھا جائے تو انبیاء اکرام سے تھا۔ آپ علیہ السلام کے اندر 11 سال کی عمر سے ہی نبی ہونے کے آثار دکھنے لگے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے، سورج اور چاند آپ علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ اپنا خواب کسی کے بھی سامنے ظاہر مت کرنا، اور اس خواب کو کسی کے بھی سامنے سنانے سے منع کیا۔ پیارے دوستو، قرآن کریم کی ایک سورت انہی کے نام پر ہے۔ سورہ انعام اور سورہ غافر میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب چپکے سے سن لیا تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا یعقوب علیہ السلام کو اپنا خواب سنا رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی سوتیلی ماں نے یہ خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سبھی بھائیوں کو سنا دیا، اور اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جن کا نام یہودا تھا، انہوں نے کہا خواب میں سورج چاند ستارے مطلب یہ ہے، سورج کو باپ اور چاند کو ماں اور ستارے یعنی بھائی یعنی ہم ہیں، یعنی یوسف ہمیں خود سے حقیر سمجھتا ہے اور بابا کو ہم سے چھیننا چاہتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اس خواب کے بعد ان سے حسد کرنے لگے، اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ صحرا لے گئے، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مار مار کر زخمی کر دیا، اور آپ علیہ السلام کے ایک بھائی یہودا نے تو خنجر نکال کر قتل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اس پر آپ کے سب سے بڑے بھائی نے اپنے بھائیوں کو ایسا کرنے سے منع کیا، اور آپ کے زخموں سے خون صاف کرنے لگ گئے۔ پھر بڑے بھائی نے اپنے سبھی بھائیوں سے یوسف کو چھوڑ دینے اور گھر واپس لے جانے کی بات کی۔ اس پر انہوں نے بھی بڑے بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ پھر بڑے بھائی نے ان سے کہا چلو ٹھیک ہے، یوسف کو گھر مت لے کر جاؤ اور نہ ہی اس کو قتل کرو، بلکہ اسے یہاں سے دور کہیں بھگا دو۔ اس بات پر وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر صحرا کے ایک نمکین پانی والے اور گہرے کنویں کی طرف لے گئے، اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا، اور آپ کی قمیض اتار کر اس پر ایک بھیڑ کو قتل کر کے اس کا خون لگا دیا، اور اپنے والد محترم
یعنی یعقوب علیہ السلام کے پاس اس خون سے بھری قمیض کو لے کر چلے گئے۔ پھر گھر پہنچنے کے بعد جب یعقوب علیہ السلام نے دریافت کیا کہ یوسف کہاں ہے، تو وہ سارے بھائی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ کر رونے لگے اور یعقوب علیہ السلام کو وہ خون سے بھری ہوئی قمیض دکھا کر کہنے لگے کہ ہم یوسف کو بھیڑوں کے پاس چھوڑ کر کھیل رہے تھے۔ جب شام ہوئی تو ہم نے سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے۔ جب ہم نے واپس مڑ کر دیکھا تو یوسف کو وہاں ایک بھیڑیا کھا گیا تھا۔ دوستو، یہ بات سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے اور کچھ ہی لمحے کے بعد واپس آئے اور فرمانے لگے کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو یوسف کی قمیض کیوں نہیں پھٹی؟ یہ سننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر کچھ دیر بعد یہودا نے کہا، بابا ہم تو خود اس بات سے پریشان ہیں۔ تو پھر اس پر یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، اے میری اولاد، توبہ کر لو، اللہ سب جانتا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کافی عرصہ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کی اولادیں تک ہو گئی، اور وہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام ایک قافلے والوں کے ذریعے اس نمکین پانی کے کنویں سے نکالے گئے، اور انہی قافلے والوں نے انہیں مصر لے جا کر عزیز مصر کو بطور غلام بیچ ڈالا۔ عزیز مصر نے انہیں اچھی طرح رکھا، کیونکہ پیارے دوستو، آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے حد حسین، بے حد خوبصورت تھے، اسی لیے عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھا، اور وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے۔ جوانی اور خوبصورتی کے عالم میں عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام زلیخا تھا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی، اور وہ چاہنے لگی کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے جنسی تعلق بنائے۔ اس کے بعد زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے کمرے میں بلوایا، اور زلیخا نے اپنی خواہش کا اظہار حضرت یوسف علیہ السلام سے کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی یہ خواہش رد کر دی۔ پھر عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زبردستی کرنی چاہی، اور حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے۔ دوستو، جس کمرے میں زلیخا رہتی تھی، اس کمرے کے اندر داخل ہونے کے لیے بڑے بڑے 7 دروازے ہوا کرتے تھے، اور وہ اتنے بڑے تھے، بہت مضبوط تھے، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے کمرے کے اندر بلایا تھا تو ان 7 کے 7 دروازوں کو بند کر دیا تھا، اور جب زلیخا نے زبردستی کرنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے 7 کے 7 دروازے خود بخود کھلتے چلے گئے، اور آخری دروازے پر حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کو کھڑا پایا، اور زلیخا بھی اتنے میں وہاں آئی، اور اس نے جلد چالاکی سے عزیز مصر سے کہا کہ جو تیرے گھر میں برائی کا ارادہ کرے، یا تو اسے قید کیا جائے یا تو سخت عذاب دیا جائے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، عزیز مصر، معاملہ اس سے الگ ہے، یعنی الٹا ہے، یعنی مجھ کو اپنا مطلب پورا کرنے کے لیے یہ پھسلاتی تھی۔ اس موقع پر زلیخا کے خاندان کے ایک چھوٹے سے بچے نے، ایک دودھ پیتے بچے نے یہ گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہے اور زلیخا جھوٹی ہے۔ دوستو، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دینے لگا۔ لیکن دوستو، اس کے باوجود بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت یوسف علیہ السلام اس قید سے نکالے گئے اور امیر مصر بنائے گئے، اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے شہر میں قحط پڑ گیا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سبھی بیٹوں کو مصر جا کر اناج لانے کے لیے امیر مصر کے پاس مدد حاصل کرنے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر غلہ لینے آ گئے، تو انہوں نے اپنا پیالہ غلے میں رکھ دیا اور اپنے بھائی بنیامین کو روک لیا، اور اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض کو اپنے بھائی کے ہاتھ
اپنے والد تک پہنچایا، اور اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں رو رو کر حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو بینائی چلی گئی تھی، یعنی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، وہ اس قمیض سے واپس آ گئی۔ تو پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو، یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی بہترین ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں۔ تو ہم ملتے ہیں پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔